पंजाब में स्मॉग एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और एनवायरनमेंट के मसाइल हैं। दूसरी तरफ कराची कचरा कुंडी बना पड़ा है, हत्ता के साहिलों पर भी कचरा फैला नज़र आता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के सबसे बुरे मुल्कों में से एक बन चुका है, जबकि गज़ब ये है कि पाकिस्तान सोर्स से तो दुनिया के सबसे अच्छे ममालिक में से एक है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स, वादियाँ, हरे भरे मैदान, एग्रीकल्चरल मुल्क होने की वजह से हमारे पास तो टॉक्सिक वेस्ट का मसला होना ही नहीं चाहिए। मगर भाई ये होगा कैसे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो सारी दुनिया के ममालिक कचरा फेंक रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया के कचरा इंपोर्ट करने वाले ममालिक में से एक है। ये सारा मामला है क्या, आइए जानते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। शुरू से बात करते हैं। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ टन सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। इसमें से 90% कचरा ऐसे तरीक़ों से ज़ाया किया जाता है जिनसे आलूदगी फैलती है, जहरीली आलूदगी। एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे हैं वो 50% से 80% वेस्ट जो है शहरों की, उसको ठिकाने लगाते हैं। जबकि अगर देहात को देखा जाए तो वहाँ पर चूँकि इस तरह के कोई इदारे नहीं हैं, नतीजा ये है कि मोस्टली देहात में अपनी मदद आप के तहत एक सिस्टम चल रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कचरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर होते हैं। मगर चाहे ये शहरों का निज़ाम हो या चाहे देहात का निज़ाम हो, मोस्टली कचरा तल्फ़ करने का यानी उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका बनाया गया है पाकिस्तान में, और वो है उसको जला देना। मोस्टली या कचरे को जलाया जाता है या ज़मीन में कोई गहरा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर दफना दिया जाता है। अब इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जाए तो मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस एक बहुत ही ख़तरनाक गैस है जो कि पूरे माहौल को जहर आलूदा करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज़्यादा जहरीली मानी जाती है, यानी एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली मानी जाती है। बहुत से सर्वेज़ हैं, बहुत सा लिटरेचर है इस पे जो ये साबित करता है कि जिन इलाकों में कचरा जलाया जाता है, ज़्यादा जलाया जाता है, यानी जिस जगह पर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई डंपिंग ग्राउंड्स है और वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा रूटीन से जलाया जा रहा हो, उस इलाके में रहने वाले लोगों की उम्रें कम होती जाती हैं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर हवा में मीथेन गैस का ज़्यादा होना ही है। ये तो थी एक बुनियादी ओवरव्यू कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं क्या। अब आते हैं वीडियो के असली टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान हर साल जो 3 करोड़ टन वेस्ट पैदा करता है, जैसे वो काफ़ी नहीं थी, इस पर मज़ीद 80,000 टन वेस्ट इंपोर्ट भी करता है। पिछले साल 30 जून की बात है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली, एक हियरिंग कर रही थी जिसमें उनके सामने अचानक से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये पता चला कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कुछ और ममालिक भी पाकिस्तान में अपना कचरा फेंक रहे हैं। ज़ाहिरी सी बात है, जब ये बात हुई तो एकदम से वगैला मच गया कि भाई ये क्या बात है। एक सेनेटर ने उठकर कहा कि भाई पाकिस्तान ने कभी इस पर कोई एतराज़ क्यों नहीं किया। दूसरे सेनेटर ने उठ के कहा कि भाई हमारे शहर भी कचरे से भरे हुए हैं, हमारा कचरा क्यों एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और फैसल जावेद साहब जो पीटीआई के हैं, उनको शरारत सूझी, उन्होंने कहा इम्पोर्टेड वेस्ट नामंजूर, क्योंकि उस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का एक हैशटैग बहुत चल रहा था। तो भाई सवाल यही है कि पाकिस्तान में ये सब लोग कचरा क्यों फेंक रहे हैं और पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट किए जा रहा है कि ठीक है भाई आओ फेंक लो। ये क्या मजाक हो रहा है। तो भाई सच्ची बात ये है कि वो जो पाकिस्तान में कचरा फेंक रहे हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो आप पर एहसान कर रहे हैं, ये एड है, ये कचरा नहीं है, ये एड है जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो कचरा पाकिस्तान को दिया जाता है वो बेसिकली प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सके, या मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये पाकिस्तान को ये चीज़ें इसलिए भेज रहे हैं ताकि भाई पाकिस्तान को बहुत सा प्लास्टिक मिल जाएगा और पाकिस्तान को वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। प्राइमरीली ये बात प्लास्टिक की है, लेकिन इसमें कुछ धातें भी हैं, कुछ और भी रिसाइकलेबल मटीरियल है। और बुनियादी तौर पे वो जो कचरा पाकिस्तान में आता है वो फिर बाद में रिसाइकलिंग प्लांट्स में ही जाता है और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, और उसके बाद उसको यानी पाकिस्तान को बहुत सा प्लास्टिक नहीं ख़रीदना पड़ता, और इस तरह से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत मदद होती है। इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कम होता है। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और बर्मा और आसपास के और भी बहुत से ममालिक हैं जो ऐसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट। तो फिर अब अगला सवाल ये है कि क्या फिर इसका मतलब फिर तो बात सारी ठीक है, नॉर्मल है, सब ओके है, फिर वीडियो किस लिए बना रहे हैं हम? वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाई सब कुछ उतना भी हरा भरा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। इस तरह से कचरा इंपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान को 2 मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहला मसला तो ये है कि
بہت سا کچرا ایسا بھی آ جاتا ہے جو کہ بہت سے زہریلے مادے ساتھ لے سکتا ہے، جیسے کہ کلینکل ویسٹ جو ہوتا ہے، جو ہاسپٹلز وغیرہ میں جو پلاسٹک کی اکوپمنٹ بہت سارا یوز ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے پاکستان میں تو اپنے ساتھ بہت سارا بیکٹیریا بھی لا سکتا ہے، بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور وہ 100 قسم کے مسائل پیدا کر سکتا ہے. شور آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. وہ جب بھٹیوں میں جاتا ہے، وہ جب ایسے پھیلتا ہے تو پھر کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ وہ کوئی مسائل نہیں پیدا کرے گا پاکستان میں؟ بلکہ جرمنی کے جو سرکاری نشریاتی ادارہ ہے DW، اس کے مطابق اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی پاکستان میں اس طرح سے جو کچرا پھیلتا ہے اس کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ صرف 2019 میں پاکستان نے آفیشیلی امریکہ کو ایک رپورٹ کی تھی کہ جی آپ کے پاس سے جو کچرا آیا ہے، یعنی صرف امریکہ سے، جو باقی ممالک سے آ رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے، صرف امریکہ سے جو کچرا آ رہا تھا اس میں سے 624 کنٹینرز کنٹامینیٹڈ آئے تھے، یعنی ان میں زہریلا مواد تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے آف کورس. 1989 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں ایک کنونشن ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھائی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اگر خود یہ کچرا ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، تلف نہیں کرنا چاہتے، یعنی اس کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس طرح چھوٹے ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو بھیج سکتے ہیں تاکہ ان ممالک کی بھی تھوڑی بہت مدد ہو جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بیسیکلی اس کنونشن کا مقصد یہی تھا کہ اپنا کچرا کہیں نہ کہیں ڈمپ کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچرا مینیج کرنا ترقی یافتہ ممالک کے لیے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر ہر چیز کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ماحول کو خراب کرنے کے انداز میں کچرے کو تلف نہیں کر سکتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پکڑ کے جلا دیا، کوئی نہیں پوچھے گا، گورنمنٹ خود ایسے ہی کرتی ہے تو گورنمنٹ نے کیا پوچھنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس طرح سے ٹاکسک کیمیکلز نکلتے ہیں، میتھین گیس نکلتی ہے، وہ ایسے نہیں جلا سکتے، وہ اپنا انوائرمنٹ خراب نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ ساری چیزیں ٹریٹ کریں گے پہلے، اور ٹریٹ کر کے، یعنی وہاں پر تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ دھواں بھی سیدھا ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو دھوئیں کو بھی پہلے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اگر ٹاکسک ویسٹ ہے تو اس کو پہلے دھونا پڑے گا جلانے سے پہلے. وہ اگر جس پانی سے دھوئیں گے بعد میں اس پانی کو ٹریٹ کر کے واپس آپ کو ڈرین میں پھینکنا پڑے گا. آپ سیدھا پانی بھی ڈرین میں نہیں پھینک سکتے. ہمارے یہاں تو ٹاکسک کیمیکلز ڈائریکٹلی ڈرین میں پھینک دیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ پانی بھی اگر ہلکا سا بھی کنٹامینیٹڈ ہے تو نہیں پھینک سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کچرے کو تلف کرنا اپنے آپ میں ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے اور ایک مہنگا عمل ہے. اس سے بہت سستا یہ پڑتا ہے کہ آپ پاکستان یا تھائی لینڈ یا ایسے کسی ترقی پذیر ممالک کو یہ سارا ڈمپ کر دو. DW کی جس رپورٹ کا میں ذکر کر رہا تھا اسی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو سب ویسٹ آتی ہے پاکستان میں، سالڈ ویسٹ آتی ہے، اس کو صرف کراچی میں ہی نہیں یوز کیا جاتا، بلکہ یہ پھر آگے گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، پشاور، سیالکوٹ اور KP کے کچھ دوسرے علاقوں میں پھیلتا ہے. یعنی کیونکہ پلاسٹک کے کارخانے تو ان سارے علاقوں میں ہیں، میٹل کے کارخانے ان سارے علاقوں میں ہیں، تو پھر ان کے جو کنٹینرز ہیں وہ اس سارے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ پھر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. وچ مینس کہ اگر کوئی کنٹامینیشن آ رہی ہے، کوئی مہلک بیکٹیریا آ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی مہلک گیس آ رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ پھر پورے پاکستان میں پھیلے گا. وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شہر تک آئسولیٹڈ ہے یا کسی ایک پلانٹ تک آئسولیٹڈ ہے، وہ پورے ملک میں پھیلے گا. اور بھائی یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ جس کچرے کو سیفلی ڈسپوز کرنا ان امیر ممالک کے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے لیے تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو سیفلی ڈسپوز کر ہی نہیں سکتے، تو ہم پھر سمپل جلائیں گے ہی. اور وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پر انوائرمنٹ کے اتنے زیادہ مسئلے ہیں، پھیپھڑے کی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، گلے کی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، بلکہ میرے جیسا بندہ جو سگریٹ نہیں پیتا وہ بھی 3 سال پہلے TB کا شکار رہ چکا ہے، کیونکہ انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. اس طرح کے ملک میں جب اس طرح کی ویسٹ آ رہی ہوگی اور ہم انوائرمنٹ کا مسئلہ جہاں پہلے ہی سورس پہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم یہ مسئلے کھڑے کر رہے ہیں جو کہ کافی حد تک ہم خود ہی اپنی مس مینجمنٹ سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کچرا آ رہا ہے یہ ہمارے کام کا زیادہ ہے یا ہمارے لیے زیادہ مسائل پیدا کر رہا ہے. ہم جتنا انوائرمنٹ اپنا خراب کرتے ہیں کیا اس سے زیادہ کا پلاسٹک آتا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کہیں نہ کہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہی ہمیں یہ بات بتائی جاتی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، یہ ہماری مجبوری ہے. ایسا نہیں ہو رہا. میرا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی وہ جو امیر ممالک ہیں وہ صرف اس وجہ سے ڈمپ کر رہے ہیں کہ بھئی
ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مغرولت تھا، یعنی ہمارے بیگ سے تو اترا نا، ہمارا بوجھ تو ختم ہوا، آگے ان کا مسئلہ ہے۔ وہ پھر بعد میں بتاتے ہیں وہ جو امیر ممالک ہیں کہ جی ہمارا تو کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہے۔ ہمارا اس وجہ سے کم ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا حصہ تو فٹ پرنٹ کا پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس طرح دوسرے ممالک میں پھینک دیا نا۔ تو پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان پہ یہ کچرا کوئی امپوز نہیں کرتا، پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، اگر پاکستان نہ چاہے گا تو کوئی نہیں بھیجے گا۔ اس وجہ سے پاکستان کو یہ ذرا اب دیکھنا ہے کہ ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ تو میری یہی تمنا ہے، یہی دعا ہے، یہ اگر ویڈیو میری کوئی ڈیسیژن میکر دیکھ رہا ہے پاکستان میں، کوئی ٹاپ لیول آفیسر دیکھ رہا ہے، تو اس سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ بھائی آپ پلیز اس پہ ذرا ایک جانچ کریں پراپر، اور یہ فیصلہ کریں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا انوائرمنٹ کے فیکٹر سے ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں چیک کرا لینا چاہیے ایک بار۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔